الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اسم یا وہابو کی دعوت۔ اس مبارک اسم کے بہت سارے عملیات اور وظائف ہمیں مشائخ سے ملے ہیں، اور بہت ساری عملیات میں نے مختلف دروسات میں بیان کی ہیں۔ آج اسم یا وہابو کی دعوت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ مبارک اسم جو ہے، اس کی نسبت سلیمان علیہ السلام، یعنی یہ سلیمان علیہ السلام کا اسم اعظم تھا، اور اس کی برکت سے اور اس کے طفیل اور وسیلے سے سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ کون سی دعا تھی؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یا اللہ میری بخشش فرما، وہب لی ملکا، اور مجھے ایسی بادشاہت نصیب فرما دے، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی وہاب ہے، تو بلا مانگنے دینے والا ہے۔ وہاب کا معنی بھی یہی ہے کہ بلا مانگے دینے والا۔ تو میں تو یا اللہ مانگنے والا ہوں، مجھے تو دے دے، مجھے تو مالا مال فرمائے۔ تو اسم یا وہاب یہ غنا، یہ مالداری، کشائش رزق، تسخیر اور ظاہری اور باطنی غنا اور استغنا کے لیے ہے۔ عجیب اس کی تاثیر اور برکات الحمدللہ میں نے اپنے زندگی میں دیکھے ہیں، اور جس کو بھی یا وہابوں کا عمل دیا، الحمدللہ آج تک کبھی شکایت یہ نہیں آئی کہ یا وہابوں سے میری مشکلات حل نہیں ہوئی، یا وہابوں سے میری رزق میں کشادگی نہیں آئی، یا وہابوں کی وظیفے سے مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ کبھی شکایت نہیں آئی، اور انشاءاللہ نہ کبھی آئے گی، کیونکہ یہ رب کریم کا مبارک نام ہے۔ وہاب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو یا وہاب پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دروازے کو کٹکھٹا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کو جو کٹکھٹائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دروازہ کھولتے ہیں۔ یہ اسم اعظم بھی ہے، اور اس اسم مبارک کا عامل اگر میں یہ کہوں کہ نہ صرف لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے، بلکہ ظاہری اور باطنی نعمتوں سے بھی مالا مال ہوتا ہے، تو میری یہ بات غلط نہیں ہے۔ اور جن حضرات نے، جن علماء کرام نے، اور جو میرے سے نسبت رکھتے ہیں یا وہابوں کا عمل کیا ہے، انشاءاللہ ان کو اس کی برکات کا پتہ ہے۔ آج اسم یا وہابوں کی دعوت کا بیان کرتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک اسم کی مزید برکات، انوارات کا آپ مشاہدہ کریں زندگی میں، وظائف کی طاقت کو آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعے اللہ کو پکارنا، اس کی طاقت آپ دیکھیں گے۔ تو آئیے اس مبارک وظیفے کی طرف، جو یا وہابوں کا وظیفہ ہے۔ جب بھی آپ نے یہ خاص عمل کرنا ہے، یہ خاص عمل یا وہابوں کا یہ خاص عمل آپ نے جب بھی کرنا ہے، تو اس ترتیب کے ساتھ کریں جو شرائط دے رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ ان شرائط کی پابندی کریں گے تو بڑی برکات ہوگی۔ یا وہابوں کا وظیفہ جب آپ کرنا چاہیں، یعنی اس اسم کی دعوت اگر آپ کرنا چاہیں، یاد رکھیے تو اس کا نصاب 4 لاکھ ہے۔ اس اسم مبارک کے لیے وحدت زمان، وحدت مکان ضروری ہے۔ جو وظیفہ ابھی دے رہا ہوں دعوت یا وہابوں کے لیے، وحدت زمان، وحدت مکان ضروری ہے۔ بات کو خوب ذہن میں رکھ کر سمجھ لیجئے۔
روزانہ کی بنیاد پہ کوشش کرے کہ غسل کرے، خوشبودار کپڑے پہنے یعنی اس پہ خوشبو لگائیں۔ اگر غسل نہیں کر سکتی تو وضو تو لازمی، اور اس مبارک وظیفے کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس اگر الگ جگہ ہو، مسجد میں یا کوئی الگ کمرہ ہو تو زبردست بات ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ کمرے میں کوئی اور ہو تو اس وظیفے کی وہ برکات آپ نہیں دیکھ پائیں گے جو اکیلے پن میں اور خلوت میں آپ اس وظیفے کو کر کے پائیں گے۔ یہ ساری شرائط ہے۔ جب بھی وظیفہ پڑھنا ہے حصار کر کے پڑھیں۔ حصار کا طریقہ میری دروسات میں موجود ہے، مختصر حصار کے نام سے۔ جب بھی آپ اس میں یا وہابو پڑھیں تو پہلے آپ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لی، کوئی بھی درود شریف ہو، حصار کھینچے، پھر درود پاک پڑھ لیجئے، اور درود پاک کے بعد پھر آپ 100 مرتبہ یہ مبارک دعا پڑھ لیجئے۔ کون سی دعا ہے؟ یاد رکھیے، یا عزیز من کل عزیز یا رب العرش المجید، یا عزیز من کل عزیز یا رب العرش المجید۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھ کے آپ یا وہابو شروع کیجیے، اور ایک ہی مجلس میں آپ نے یا وہابوں کو 4000 مرتبہ پڑھنا ہے اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صرف گنتی پوری نہیں کرنی، توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے معنی مطلب کو ذہن میں رکھیے، میں اس ذات کو پکار رہا ہوں، اس ذات کو ندا کر رہا ہوں جو بلا مانگے دینے والے ہیں، جو سارے مخلوقات کو دے رہے ہیں۔ اے رب کریم، میں تو مانگ رہا ہوں مجھے اس مبارک اسم کی برکات، انوارات، فیوزات نصیب فرما دیجیے۔ آخر میں جب 4000 کی تعداد پوری ہو جائے تو آپ نے 11 مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا پڑھنی ہے، رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ پھر 11 مرتبہ یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر آیت الکرسی دم کر کے آپ حصار سے نکل آئے۔ یہ آج کا وظیفہ ختم ہو گیا۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ روزانہ 4000 مرتبہ پڑھیں اور روزانہ حسب توفیق صدقہ دیا کریں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ 4 لاکھ کی تعداد آپ دیکھ لیں، جتنے دنوں میں آپ پورا کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، جو برکات اور فضائل اور انوارات میں نے بیان کی ہے، اس سے کہیں زیادہ، اس سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں تعداد میں زیادہ آپ اس کی برکات کو دیکھیں گے اور آپ مسیحا بن جائیں گے۔ اور اس کے بعد جب آپ کی 4 لاکھ کی تعداد پوری ہو گئی تو روزانہ 1414 مرتبہ اس مبارک اسم کو معمول میں رکھیے۔ پھر آگے پیچھے دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف درود پاک پڑھ کے 1414 مرتبہ عشاء کے بعد تہجد میں جیسے بھی ممکن ہو اس کو عمل میں رکھیے تاکہ عمل قابو میں رہے، پوری زندگی کا عمل ہے۔ اگر آپ نے اس میں یا وہابوں کی دعوت کی، اس کی زکوٰۃ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ادا کی تو انشاءاللہ معاش کے لیے، فراخی رزق کے لیے، کشادگی رزق کے لیے، ظاہری باطنی نعمتوں کے لیے آپ کو کسی اور اسم کی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بس یہی آپ کا وظیفہ ہے۔ آپ سب کو اس کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مبارک نام کی برکات یا وہابو ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔